امی ابو جلدی کریں، افطاری کی تیاری کرنی ہے، شام ہونے والی ہے۔ شاید امی اور عشر والے جلدی پہنچ جائیں۔ آپ لوگوں نے کچھ سامان وغیرہ کا انتظام کیا ہے؟ ہاں ہاں ہانیہ، تم پریشان مت ہو بیٹا، میں نے اور تمہارے ابو نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ کچھ رقم ادھار لے لی تھی، اب دیکھو 3 لوگ وہ ہیں اور 3 ہم ہیں، اس لیے 6-7 لوگوں کا کھانا بنا لیتے ہیں۔ ہاں ہانیہ، تمہاری امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، 7-8 لوگوں کا کھانا بن جائے گا، اتنا تو انتظام میں نے کر لیا ہے، اچھے سے افطاری کروا دیں گے تمہارے سسرال والوں کو، باقی جو اللہ کی رضا۔ اب میں جاتا ہوں، سامان لے کر آتا ہوں، تھوڑا بہت میں لے آیا تھا، تم لوگ ایسا کرو کہ کچن میں جا کر افطاری کی تیاری شروع کرو، وہ لوگ بھی آتے ہی ہوں گے، اور کمرہ بھی سارا سیٹ کر لینا۔ اور پھر سامان آنے کے بعد ہانیہ اور اس کی امی نے کچن میں افطاری کی تیاری شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہانیہ کے سسرال والے بھی آ گئے، لیکن یہ کیا؟ ہانیہ کے سسر اور شوہر کے علاوہ اس کی ساس سمیت بہت سارے رشتہ دار آئے تھے۔ ہانیہ اور اس کے گھر والے بہت حیران تھے، لیکن اس کی ساس نے تو اپنی سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق ہی سب کچھ کیا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ امی ابو، یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ اتنے سارے لوگ اٹھ کر کیوں آ گئے ہیں؟ ان کو تو ہم نے نہیں بلایا تھا، اور افطار بھی ہم نے 6-7 لوگوں کا بنایا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے، بہت بے عزتی ہوگی، اتنے سارے لوگوں کا روزہ افطار ہم کیسے کرائیں گے؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ہاں ہانیہ بیٹا، ہے تو پریشانی کی بات، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ہم نے نہیں بھی بلایا تھا تو جس کے حصے کا رزق ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اللہ پر بھروسہ کر کے ہم ان سب کو کھانا پیش کر دیں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، باقی جو اللہ کی رضا، وہ چاہے تو عزت رکھ لے۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی کھانا بنا ہوا تھا وہ ان سب لوگوں کے سامنے انہوں نے اللہ کا نام لے کر پیش کر دیا۔ اب سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ یہ کیا تھا؟ وہ کھانا کھاتے چلے گئے لیکن کھانا تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھا اور کھانے میں اتنی برکت ڈال دی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ انہوں نے بہت کم کھانے کا انتظام کیا تھا۔ وہ تینوں اتنے خوش تھے کہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ان کی عزت رکھی، ان کا بھرم رکھا۔ اس طرح سب لوگوں نے بہت اچھے سے افطار کر لیا۔ بہن جی، بھائی صاحب، آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں، میں بہت غلط تھی، میں نے ہانیہ کو اور آپ لوگوں کو پہلے دن سے ہی قبول نہیں کیا، اور یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو نیچا دکھا سکوں، سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کرا سکوں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اللہ نے آپ کی عزت رکھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امیری غریبی تو سب اللہ کی دین ہے، اسی لیے مجھے معاف کر دیں آپ سب لوگ۔ میں اب ہانیہ کو بھی تنگ نہیں کروں گی اور اسے پورے دل سے اپنی بہو تسلیم کرتی ہوں، اور اب مجھے آپ کے غریب ہونے پر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، بس آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں۔